عید الاضحیٰ قریب ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے نبی نے اس کو زندہ کیا۔ میرے نبی ہر بار 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے، ایک امت کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ان کی ہستی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے جس پر ساری امتوں کا اتفاق ہے۔ عیسائی بھی کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں، مسلمز بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں، اور یہودی بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ آگے پھر یہود موسیٰ علیہ السلام پر رک جاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ ان ابراہیم اللہم حلیم، ابراہیم علیہ السلام بہت مہربان اور رحم دل تھے، مہربان باپ۔ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی تو بہت لمبی ہے، اس سے سنانے کے لیے ہمارے اتنا ہم افیکٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے ہم جو کراس کرتے ہیں اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کی کہانی ہم سنا سکیں۔ ہم شروع کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بچے کی قربانی اللہ پاک نے کیسے لی، ان کے پورے واقعات کو پیچھے چھوڑ کر۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، اللہ پاک نے ان کو پھر آگ سے زندہ نکالا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور مصر گئے۔ مصر کا جو بادشاہ تھا، ہر آنے والی عورت کو وہ اپنے پاس 1 رات رکھتا تھا۔ اس نے سارہ علیہ السلام کو بھی اپنے پاس زبردستی رکھا ہوا تھا۔ جب وہ ان کے پاس جاتا، جیسے ہاتھ بڑھاتا، ہاتھ سکڑ جاتا، پھر اگین ہاتھ پیچھے کرتا، وہ ٹھیک ہو جاتا، پھر اگین ہاتھ سامنے کرتا، پھر ہاتھ سکڑ جاتا۔ پھر وہ سوچا کہ یہ ماجرا کچھ تو اور ہی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی۔ ان کی ایج جب 22 تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 75 تھی۔ یہ 3 افراد کا قافلہ ہجرت کر کے فلسطین پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر گزر گئی۔ رب ہب لنا صالحا، وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے، اے اللہ کوئی نیک بچہ دے، اے اللہ مجھے کوئی نیک اولاد سے نواز دے۔ اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے، اور ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کوئی بھی چیز بنے، لیکن اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی ایج 85 تھی تو جب ہاجرہ کو ان سے بیٹا ہوا، سارہ کی جب بجائے ہاجرہ سے بیٹا ہوا۔ اللہ پاک بھی یہی چاہ رہے تھے کہ اللہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ حضرت ہاجرہ سے بیٹا ہو۔ سارہ کو تو بہت جلن ہو رہی تھی، اس بچے کو مجھ سے دور کرو، اس بچے کو مجھ سے دور کرو، میں دیکھ نہیں سکتی۔ سارہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے، تو جبریل آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل آئے اور جبریل نے کہا کہ اللہ پاک بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ بچے کو ان سے دور کر دو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میں کہاں لے کر جاؤں؟ آئیے ہم بتائیں گے کہ کہاں لے جانا ہے۔ جبریل نے انسانی شکل میں اونٹ پر سوار ہو کر آگے جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں، پیچھے اپنی اونٹ پر ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کہیں سرسب ہے اور ریگستان سے بس چلے جا رہے ہیں۔ نہ پانی ہے، نہ کہیں اچھی آبادی ہے۔ چلتے 1 مہینے کا عرصہ ہو گیا جب وہ علاقہ شروع ہوا جہاں کالے لمبے بڑے پہاڑ، کوئی پتا نہیں سبزے کا، کوئی نشان نہیں پانی کا، بس پہاڑ ہی پہاڑ ہے کالے۔ وہاں سے چلتے اندر 4 پہاڑوں کے بیچ میں ایک وادی سی آئی۔ جب وہاں پہنچے تو جبریل نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہاں ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ دو۔ جب وہ آگ میں جا رہے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام حسبنا اللہ نعم
ایک بات نہیں پوچھی۔ جب جبرائیل نے بولا کہ یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو یہاں پہ چھوڑ دو، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہاں پہ کیسے چھوڑ دوں، یہاں پر یہ لوگ کیسے رہیں گے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ جبرائیل نے جواب دیا، اللہ کی منشی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہاں پہ اللہ کا گھر بنے گا اور اس بچے کی نسل سے آخری نبی پیدا ہوں گے، یہاں پہ ایک شہر بچے گا جو پورے عالم کو روشن کرے گا، اب چھوڑ دو یہ لوگ کو۔ جبرائیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ 2 دن رہے، وہاں پر لکڑیاں کاٹ کے چھپڑ جیسا بنایا وہ لوگ کے لیے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام دونوں چل پڑے۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا، آپ کہاں چل پڑے مجھے یہاں پر چھوڑ کر؟ بی بی ہاجرہ نے پھر پوچھا مجھے چھوڑ کر کہاں پہ جا رہے ہو؟ چلتے چلتے 3 میل تک چلے، یہی سوال تھا بی بی ہاجرہ کا۔ چلتے چلتے 3 میل تک، تب وہ کچھ نہیں کہا۔ تو بی بی ہاجرہ نے سوچا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، کہیں ان کو اللہ نے کچھ نہ کہا۔ اللہ امرک، کیا آپ کو اللہ نے کہا ہے مجھے چھوڑ دے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا، جو پھر میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بوجھل دل کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، دونوں میاں بیوی اونٹنی پہ سوار ہوئے، اور بی بی ہاجرہ اپنے بچے کو لے کر ٹھہری ہوئی تھی، وہ دیکھ رہے تھے۔ 1-2 مہینے کے لیے نہیں جا رہے تھے، پتہ نہیں وہ کب واپس آئیں گے۔ دیکھتی رہے، انہوں نے سے پہاڑی کے اوپر چڑھے اور اونٹنی نیچے اتری، اور انہوں نے پھر منہ موڑا اور واپس وادی کی طرف چلی۔ وقت تھا، صبح تھی، شام تھی، یوں ابراہیم علیہ السلام نے منہ موڑا تو اور کہا، ربنا انی اسکنتو ربنا علیہ اسموت سلام۔ آپ اندازہ لگاؤ، ایک آدمی کو 85 ایج میں جب اولاد ملے، وہ اس طرح چھوڑ کر جانا چاہے تو کیسے لگے گا، اور اسے ایسے جنگل بیابان میں چھوڑ دیا جائے تو ان کی دل پہ کیا بیت رہی تھی اس ٹائم۔ اس دعا میں وہ درد ہے کہ میرے بھی آنسو نکل رہے ہیں۔ اے اللہ، تیرے ہی کہنے پہ تو ہی میرا رب ہے، یا اللہ نے ہی کہا رب۔ اے اللہ، تو مہربان ہے، اس میں بھی تیری کوئی مہربانی ہوگی، تو میرا رب ہے، تیری شفقت ہوگی۔ انی اسکنتو میں نے چھوڑ دیا میری اولاد کو، اے اللہ میں نے وہاں چھوڑا جہاں پتہ ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ ہے، وہ لوگ کیسے رہیں گے؟ تو جان اور یہ جانے، اس درد بھری دعا نے عرش کو ہلا دیا۔ اس باپ کا سوچو جو ہر قدم پہ اپنے بیٹے سے دور ہو رہا ہے، اس بیوی کو سوچو ہر قدم پہ اپنے خاوند سے دور ہو رہی ہے۔ ابراہیم کی منزل تو آگے گھر ہے، 2 بیویاں اور ہے، مگر ادھر بی بی ہاجرہ کے ساتھ پتھر اور کچھ نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایسے ہی سوچ میں بیٹھی تو میں اتنا روئی جب وہ وہاں اکیلی بیٹھی ہوگی، چاروں طرف اونچے کالے پہاڑ۔ جب وہ شیڈ کے نیچے بیٹھی تو اندر بیٹھنے والے کو باہر کا پتہ نہیں، باہر کیا ہو رہا ہے ان کو پتہ نہیں۔ جب شام ڈھلی ہوگی، کالی اندھیری رات، نہ چراغ نہ کوئی چیز۔ اس رات نے بی بی ہاجرہ پہ کیا ظلم ڈھایا ہوگا، کالے پہاڑوں کا اندھیرا، کالی رات کا اندھیرا۔ تارے بھی حیران ہوئے ہوں گے، یہ کون بیوی بیٹھی ہوئی ہے؟ ستارے تو ہر روز نکلتے ہیں، بٹ یہ کون تارا بیٹھا ہوا ہے؟ ایک معصوم شہزادی ایک معصوم بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ چاندنی بھی پریشان ہو رہی ہے، رات میں چاند بھی حیران ہو رہا ہوگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ معصوم جان رات کو تنہا آسمان کو دیکھتی ہوگی، یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟
پہلی رات وہ کیسے گزری ہوگی حضرت حاجرہ پہ۔ کوئی اپنی فیملی والے کہیں باہر جاتے ہیں تو فوراً شور مچا دیتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ذرا سوچو اس آدھی رات، اندھیری رات میں بی بی ہاجرہ نے کیسے گزارا ہوگا۔ جب دن چڑھا تو سورج نے دیکھ کر سورج کی آنکھیں پھٹ گئی، یہ کیا ہے؟ اس نے کسی کو رحم نہیں کرتا، اس نے پتھروں کو تپایا، میرے ماں بی بی ہاجرہ کے چھپر کو تپایا۔ ایک چھوٹا سا مشکیتا تھا پانی کا، اسے گھونٹ گھونٹ پی کر رکھ رہی تھی، لیکن وہ پانی بھی ختم ہو گیا۔ ہاجرہ کی چیخ کون سن رہا تھا؟ ادھر اسماعیل کی دھڑ شروع ہو گئی تھی، یعنی رو رہے تھے۔ پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے بے بس ماں دیکھ رہے تھے، میں کیا کروں اے اللہ، پانی کہاں سے لاؤں؟ انہیں پتا تھا وہاں پہ پانی نہیں ہے، لیکن بھاگی دوڑی صفا پہ چڑھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہیں بھی پانی نظر نہیں آیا۔ مشرق دیکھتی ہوں، مغرب دیکھتی ہوں، دائیں بائیں دیکھتی ہوں، کوئی ہے میری فریاد سننے والا؟ یہ حالت تھی اس وقت اسماعیل کی۔ نیچے اتری پہاڑ سے، پھر دوڑ لگاتی۔ مصر کی شہزادی نوکیلے پتھر، گرم پتھروں پہ دوڑ لگا رہی تھی۔ پھر صفا پہ چڑھے، پھر مروہ پہ چڑھے، پھر صفا پہ چڑھے، پھر مروہ پہ چڑھے۔ انہیں لگتا تھا صفا مروہ بھی رو رہے تھے اس وقت، اور مکے کے پہاڑ بھی رو رہے تھے۔ سورج اس وقت رو رہا ہوگا۔ آخر وہ مروہ پر تھک کر گر گئی۔ 7ویں چکر کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی اور ان کا جینا چاہا، میں بچے کو اپنے سامنے مرتا دیکھوں۔ وہ وہیں پہاڑ پہ ہی تھی، وہ وہیں گر گئی۔ میں ادھر مر جاؤں گی، وہ ادھر مر جائے گا۔ یوں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا میرا بچہ زندہ ہے یا نہیں۔ پھر حسرت بھری نگاہوں سے پھر دیکھا، وہاں پہ ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا اور پھر دوڑ لگائی۔ دیکھے تو وہ آدمی غائب تھا اور ایڑیوں سے پانی نکل رہا تھا۔ اے اللہ، اتنے چکر کیوں لگائے؟ پہلے نکال دیتے۔ کوئی ابراہیم سے شکوہ نہیں، گیلا نہیں، یہ 7 چکر تڑپ۔ دیکھا تو پانی ابل رہا ہے، فوارے مار رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ دیکھا تو کہا زمزم زمزم، ٹھہر جا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں اس ٹائم زمزم نہ کہتی تو یہ پانی پورے عرب کو تباہ کر دیتا، پورے عرب کو بہا لے جاتا۔ آج کل تو ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہے، پوری سائنس نے، سعودی عرب کی پوری سائنس زمین کو نیچے تک پکا ڈالا اور لوگوں کو کوئی سراغ نہیں ملا۔ یہ وہ موٹر چالو کرتے ہیں نا تو زمزم کا پانی 4-5 جھرنوں سے نکل کر آتا ہے، اور موٹر بند کرتے ہیں تو پھر پانی بند ہو جاتا ہے۔ نہ وہاں وہ مچھر ہے، نہ کوئی کیڑا ہے، نہ کوئی مکھی ہے وہ پانی میں۔ جتنی اونچی بلڈنگ بنانا ہے اتنی گہری بنیاد۔ اس ماں بیٹے سے اپنے نبی کو آنا تھا، پھر بنیاد تو گہری ہی ہوگی نا، چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 4000 انبیاء آئے، بنی اسرائیل میں 4000، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک ہی جو 1.25 لاکھ کا بھاری، پوری کل کائنات پہ بھاری ہے اللہ کی۔ یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، یمن سے لوگ جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے، پانی کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے پرندے دیکھے اور پھر کہا پرندے تو پانی کی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے 2 آدمی بھیجا، آ کر دیکھا تو ایک خاتون، چھوٹا بچہ، اور کنواں تو نہیں تھا بٹ پانی بہ رہا تھا۔ تو اللہ سے 1 سال کے بعد اجازت ملی کہ ابراہیم علیہ السلام سے بی بی ہاجرہ کو ملنے کی۔
جس گھاٹی سے ابراہیم علیہ السلام کو جدا کیا تھا، اس گھاٹی پہ بی بی ہاجرہ کی کتنی دفعہ نظر پڑتی ہوگی۔ اگر آپ فیل کریں گے تو قصہ بیان ہی نہیں ہوگا اور رونا ہی پڑے گا۔ 1 سال کے بعد اونٹنی کا سر نظر آیا تو بی بی ہاجرہ کا دل اچھل کر آسمان کو جا لگا۔ انہوں نے کہا، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک آئے، میرے سر کا تاج آئے۔ اونٹنی آئی ٹھہری۔ انہوں نے کہا، تشریف رکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، اترنے کا حکم نہیں ہے، صرف ملاقات۔ نعتِ صبر آیا ہوا تھا، صبر توڑ کر پھر جا رہے ہو۔ اف نہیں کی، آہ نہ کر صبر لبوں کو سی۔ اف نہیں کی، آہ نہ کر لبوں کو سی، زخم پر زخم کھا کر جی، اپنے جگر کا لہو پی کر جی۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، بچے کو دے دو۔ بچہ گود میں لیا، بہتے ہوئے آنسو رخسار پر گرے۔ اسماعیل علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ کون ہے وہ۔ یوں بچہ بھاگنے دوڑنے لگا، دل میں اترنے لگا، خواب آنے شروع ہو گئے۔ قیمتی چیز قربان کرو۔ پتہ نہیں کتنے بکریاں قربان کیے، پھر خواب آیا کہ قیمتی چیز قربان کرو۔ پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، پھر اونٹنی قربان کیا۔ پھر خواب آیا کہ قیمتی چیز قربان کرو۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اللہ پاک میرے کو اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ 1500 کلومیٹر کا سفر ہے، 1.5 مہینے کا سفر ہے۔ چھری لے کر ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اس مہینے کے ہر سیکنڈ میں، ہر منٹ میں، ہر لمحے میں ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ راستہ پورا چلتے چلتے بس اسماعیل علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتے، دھاڑ دھاڑ کر روتے جب ان کے آنسو ان کے اوپر گرتے۔ ابراہیم کے اونٹنی کے ہر قدم پہ، ہر سیکنڈ، ہر لمحے میں ابراہیم علیہ السلام کا دل پھڑتا ہوگا، اس معصوم بچے کو میں ذبح کیسے کروں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین ہی آسان دیا ہے، ہم سے تو بچوں کی قربانی نہیں مانگی۔ اتنی بڑھاپے کی ایج میں جب ایک بچہ ہوا تھا، پھر اس کو ذبح کرنے 1 مہینے کے سفر میں یہ سوچتے جا رہے ہیں کہ بچہ ذبح کرنا ہے، بچہ ذبح کرنا ہے، تو سوچئے اس باپ پہ کیا بیت رہی تھی۔ وہاں پہنچے تو اب اسماعیل نے جانا کہ یہ میرے ابا ہے۔ وہ ہر لمحہ اسماعیل کو لپٹے ہوں گے، چومے ہوں گے، ان کو پکڑ کر رویا ہوگا۔ لے کے پہنچے جہاں جمرہ کمرہ پر، جہاں شیطان کو 3 دفعہ کنکریاں مارتے۔ تنگ سی جگہ تھی، پہاڑوں میں گھری ہوئی۔ کہتے ہیں یا انی کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے، میں نے تو تمہیں کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے، میں نے تو تمہیں ذبح کرنا ہی ہے۔ بابا جی آپ کیوں دیر کر رہے ہو؟ مجھے ذبح کریے نا، آپ دیکھیں گے میں اللہ کی آزمائش پہ پورا اتروں گا۔ ننھے سے اسماعیل نے کہا۔ پھر اسماعیل نے ماں کی طرف ذہن گیا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا اور کہا، بابا جی یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، وہ کرتے کو دیکھیں گے تو بہت روئیں گی۔ اسماعیل نے کہا، بابا جی میرا سر زمین پر لگائے، گردن پہ نہیں، تاکہ آپ کو دیکھ کے تکلیف نہ ہو۔ ایک مرغی ذبح کرے تو دیکھا نہیں جاتا، جب قربانی ہوتی ہے تو گھر پہ بابا جی کرواتے ہیں۔ جب جانور تڑپتا ہے تو میں سامنے نہیں رہتی ہوں، جب اسماعیل علیہ السلام کا تصور کرتی ہوں تو روح کانپ جاتی ہے۔ انہوں نے جب ان کی کمر پہ گھوڑا رکھا ہوگا، یوں کر کے ہاتھ باندھے ہوں گے، منہ پہ پٹی باندھی ہوگی، سر کے بال یوں اٹھا کے یہاں لائے ہوں گے اور چھری رکھی ہوں گی۔ پھر آسمان سے دیکھ کر کہا، اے اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہے کہ میرے دل میں اسماعیل زیادہ اتر گیا ہے؟ یا اللہ ایسے کبھی نہیں، یا اللہ تو کوئی امتحان تو نہیں لے رہا ہے، تیرے اوپر تو سب چیز قربان ہے۔ اور چھری یوں چلائی،
چھری کی کیا حیثیت ہے، اس نے تو چلنے سے انکار کر دیا۔ پھر چلائی، پھر انکار کیا، پھر چلائی، پھر چھری کو لے کر گئے، پتھر پہ تیز کیا، پھر آئے اور بالیوں پکڑے۔ آسمان کے فرشتے اتنا روئے ہیں دیکھ کر۔ ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کے کمر پہ اپنا گھٹنا رکھا بال پکڑ کے، اللہ تو مجھ سے ناراض نہ ہو، آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی۔ اور جب اللہ کے نبی کو طائف میں پتھر پڑے، آسمان کے فرشتوں سے چیخیں نکل گئی، ہمارے نبی کو مارا۔ یہ 2 دفعہ آسمان کے سب فرشتے روئے۔ غائب سے آواز آئی، ابراہیم تو پاس ہو گیا ہے۔ آنکھوں پر تو پٹی تھی اور چھری بھی چل گئی تھی۔ جب آنکھ کھول کر دیکھا تو سامنے کش تھا، جبریل کھڑے ہوئے تھے اور اسماعیل علیہ السلام ٹھہرے ہوئے تھے۔ سامنے دمبا ذبح ہوا تھا۔ ایک قربانی تو ایک پیغام ہے، اپنے غلط جذبات کو اللہ پہ قربان کر دو۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اپنے بچے قربان کر دو، اپنے غلط جذبات کو دبا دو جو اللہ سے اور اپنے نبی سے دور کرتے ہیں۔ اللہ اور ان کا نبی کہتا ہے ان کو کرنے کے لیے بھی اپنے جذبات پر چھری چلاؤ۔